على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت للعالمین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، انیس الغریبین، خاتم النبیین، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو بالخصوص عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی شاخ راجہ پور کے تمام رفقائے دعوت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص علی جناب محترم المقام برادر گرامی وقار حضرت قاری رضوان صاحب قبلہ کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سالانہ سنی اجتماع کے انعقاد کے لیے آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی شرکت باعث برکت بھی ہو، باعث سعادت بھی ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو اس پر اجر عظیم، اجر جزیل حاصل ہو۔ میں آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی روشنی میں ایک خاص پیغام آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ امید قوی ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں، کسی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بڑے ہی خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ عالمی طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل مسائل ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اب تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی بہت سارے خطرات لاحق ہیں۔ کبھی مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کبھی عزت و آبرو کا خطرہ ہے، بلکہ اب تو جان کا بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ان تمام حالات کے پیش نظر ہماری زندگی اور ہمارے معمولات کس طرح سے ہونے چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ان مشکل مسائل کا سامنا کرنا ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، کیونکہ کسی بھی مشکل مسئلے کے حل کے لیے ہمیں بہت حکمت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اور میں تو یہ اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ کے کلام قرآن مقدس کی طرف، تاکہ ہمیں ہر حال میں اپنے مشکل مسئلے کا حل
مل سکے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ یوں تو ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت جب تک چاہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہماری حفاظت فرمائے تو کوئی ہماری زندگی کو برباد نہیں کر سکتا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دور اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور رہ کر یہ سوچیں کہ دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی حکومت یا کوئی تنظیم ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت کا انتظام کر سکتی ہے تو یہ ہماری خام خیالی ہے، اور یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسہ اور دھوکہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی محفوظ ہے، ہماری عزت و آبرو بھی محفوظ ہے، اور ہمارے ہر مشکل مسئلے کا حل ہمیں ملتا نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی وہ آیے کریمہ جس کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، لیکن میں اس کو ایک الگ انداز سے اس کے مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، کیونکہ آج ہر انسان کو کئی چیزوں کا خیال اور کئی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر بڑی محنت کے ساتھ کسی چیز کو انسان حاصل کرتا ہے تو اسے بچانے کی فکر ضرور کرتا ہے، چاہے مال ہو، دولت ہو، جائیداد ہو، عزت و آبرو ہو یا اقتدار ہو۔ کوئی چیز کو اگر بڑی محنت سے انسان حاصل کرتا ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو میں نے بہت محنت اور بڑی مشقت سے حاصل کیا ہے وہ میرے پاس محفوظ رہے۔ مال حاصل کیا تو مال کے حفاظت کی بھی فکر ہوتی ہے، عزت حاصل کیا ہے، سماج میں ایک عزت کا مقام بنا ہوا ہے تو اب اسے ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ میری عزت بھی باقی رہے، میری بے عزتی نہ ہو، اور عزت بچانے کے لیے وہ لاکھوں روپے خرچ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے اقتدار حاصل کیا، کرسی حاصل کیا، کوئی مقام و مرتبہ حاصل کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ جو مقام و مرتبہ، جو عہدہ، جو اقتدار میں نے حاصل کیا ہے وہ محفوظ رہے اور میں اس اقتدار سے محروم نہ ہو سکوں۔ یہ انسانی مزاج ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کو بھی حاصل کر لیتا ہے اس کے بچانے اور اس کے محفوظ رکھنے کی فکر اسے ہمیشہ رہتی ہے، اور کبھی کبھی اسی فکر میں وہ زندگی کے بہت سارے معمولات کو چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی زندگی کی بہت ساری ضروریات کو وہ قربان بھی کر دیتا ہے، کیونکہ جس چیز کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے اس چیز کو بچانے کے لیے انسان اپنی زندگی کی آخری کوشش تک صرف کرتا ہے۔ حضرات، اسی مختصر تمہید کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی آج ہمیں چیزیں حاصل ہیں یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، چاہے دولت ہو، مال ہو، جائیداد ہو، عزت ہو، اقتدار ہو، یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں حاصل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ اگر کوئی یہ بات یہ سوچ رہا ہو کہ یہ صرف میری محنت اور میری کاوش ہے تو یہ بھی اس کا یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ ساری محنت ہی کی کاوش نہیں، جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب تک عزت نہ عطا کرے کتنی ہی محنت اور کتنی ہی کوشش کر لے اسے عزت نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے ذلیل فرماتا ہے، لیکن یہاں مال، دولت، عزت، اس چیز کی بہت زیادہ فکر عام طور پر انسانوں کو ہوتی ہے، تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج اگر ہمیں کسی قسم کی عزت حاصل ہے، کسی طرح سے ہمیں سماج میں، معاشرے میں عزت حاصل ہے، یا اگر محنت اور کوشش سے کوئی جائیداد ہم نے حاصل کر لی ہے، جائیداد بنا لی ہے، مال حاصل کر لیا ہے، اس کی بھی ہمیں فکر ہے، تو اس بات کا ذہن میں خیال رہے کہ یہ دولت، یہ جائیداد، یہ مال، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اولاد بھی نعمت ہے۔ زندگی کے اندر
جتنی بھی چیزیں آج ہم جس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اب ان کو بچانے کی اگر ہمیں فکر ہے تو اس کا بھی انتظام ہمیں قرآن سے حاصل ہو رہا ہے, اس کا بھی ضابطہ قرآن سے ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان نعمتوں کو اگر بچانا چاہتے ہو, ان کی حفاظت کی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور نعمت میں اضافہ کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, یہ فرمان خدا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو نعمت باقی بھی رہے گی اور نعمت میں اضافہ بھی ہوگا. جب نعمت باقی رہے گی تبھی تو اضافہ ہوگا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے جو رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لازیدنکم, جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے اس نعمت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا, وہ نعمت بڑھتی رہے گی, اس نعمت میں گروتھ ہوتا رہے گا. اور اگر یہ نعمت کا آپ نے احساس نہیں کیا اور نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی سن لو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, یہ لفظ یہاں کفرتم اس کا ترجمہ اور اکثر مفسرین کرام نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر ناشکری کرو گے, ناشکری یہ ایک بہت بڑی محرومی کا سبب بن سکتا ہے, اس لیے کہ نعمت ملنے کے بعد نعمت کا شکر ادا کرنا یہ نعمت کی حفاظت اور نعمت کو بچانے اور نعمت کے اضافے کا سبب ہے. اور اگر نعمت کا شکر ادا نہ کرو گے تو پھر اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے. وہ عذاب کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں, صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے, اس کی ایک صورت یہ ہے یا تو وہ نعمت چھین لی جائے گی یا تو اس نعمت کا لطف اور اس کی لذت آپ کو بالکل ہی نہیں ملے گی اور اس نعمت سے آپ بالکل ہی محروم ہوتے چلے جاؤ گے, اس کے فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. یہ ایک طرح سے عذاب کی شکل ہے. اسی لیے رب قدیر جل جلالہ کے فرمان علی شان کی روشنی میں آج اگر ہمیں اپنے نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے تو صحیح طریقے سے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. نعمتوں کا شکر ادا کرو. اتنی بات تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے, اور نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس میں اضافہ بھی ہے, برکت بھی ہے اور نعمت کی حفاظت بھی ہے. اور اگر نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اس کا بڑا نقصان بھی ہے, خسارہ بھی ہے, محرومی کا سبب بھی ہے. اب آئیے اس چیز کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نعمت کا شکر کس طریقے سے ادا کیا جائے. شکران نعمت کا طریقہ کیا ہے؟ نعمت کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس نعمت مل گئی اتنا کہہ دیا, اللہ کا شکر ہے مجھے دولت مل گئی, اللہ کا شکر ہے مجھے گھر مل گیا, اللہ کا شکر ہے مجھے اقتدار مل گیا, مجھے عزت مل گئی. تو نعمت ملنے پر صرف زبانی طور پر اتنا کہہ دینا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے یہ چیز مل گئی ہے, کیا اتنا ہی کافی ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ضابطہ یہ ہے کہ ایک تو زبانی طور پر یہ کہہ دینا یہ اظہار ہے شکر کا, لیکن اصل جو شکر کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نعمت کو عطا فرمایا ہے اس نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا, یہ حقیقت میں نعمت کا صحیح شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ نے نعمت کا شکر ادا کرنے کا انداز بدل دیا ہے تو یہ بھی ناشکری کا ایک طریقہ ہے. آئیے میں اس کو اور واضح کر دوں. جیسے مثال کے طور پر دولت اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے نا, ہر مسلمان اس بات کو یقین کے ساتھ جانتا ہے اللہ کی نعمت ہے. لیکن دولت ملنے پر صرف زبانی طور پر یہ کہہ دینا کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت دولت ہے, اللہ نے بہت نوازا, بہت زیادہ اللہ کا فضل ہے, یہ تو زبانی طور پر کہہ تو رہے ہیں لیکن اس نعمت کے استعمال کا طریقہ کیا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ بھی ناشکری کی ایک صورت پیدا ہو رہی ہے. اگر آپ نے دولت کا استعمال ناجائز اور حرام کاموں میں شروع کر دیا تو یہ بھی ناشکری ہے.
زبان سے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے دولت ملی ہے، اور وہی عیاشیوں میں خرچ کر رہا ہے، حرام راستے میں خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ ناشکری کرنے لگتا ہے تو یا تو وہ دولت چھین لی جاتی ہے، یا تو وہ دولت اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ وہی دولت اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس بات کی بھی فکر رکھو کہ اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے، نعمت کے شکر کا طریقہ کیا ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ آئیے میں اس کو اور مزید واضح کرتا چلوں۔ جسم کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، زبان اللہ کی نعمت ہے، ذہن اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اور پیر اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ تمام نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر آج ہم کسی سے کہیں میں 2 لاکھ روپے دے دوں گا اپنی آنکھ دے دو، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قدرت کی ایسی نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ اور جب انسان اس سے محروم ہونے لگتا ہے اسے بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ قدرت کی دی ہوئی نعمت سے جب محروم ہونے لگتا ہے اسے بڑی پریشانی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہذا نعمت کے بچانے کی ایک صورت یہ بھی ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں ذہن اللہ کی نعمت ہے، لہذا اگر ذہن کا استعمال آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے کیا، اللہ کے دین کی خدمت میں استعمال کیا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا، اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو سوچنے شروع کر دیا، تو یہ ذہن کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے۔ اگر اسی ذہن سے آپ نے غلط سوچنا شروع کر دیا، حرام چیزوں کو اپنے ذہن میں لانا شروع کر دیا، فکر پاکیزہ نہ رہی، اگر خیالات بدلنے لگے، خیالات خراب ہونے لگے، اگر ذہن کے اندر پراگندگی پیدا ہونے لگی، یاد رکھو یہ ذہن کی نعمت یہ ایک طرح سے اس میں کمی آنے لگے گی، ذہن کی قوت کم ہونے لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے وہ اولیاء کرام جو متقی پرہیزگار ہوتے تھے ان کے ذہن کی قوت کا عالم یہ ہے کہ ایک ذہن ہے مگر 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ نظر آتے۔ وہ کون سا ذہن ہے کہ جنہوں نے 6 لاکھ حدیثوں کو یاد کر لیا تھا؟ آج ڈھونڈے تو کوئی ملتا نہیں ہے۔ 1-2 حدیثیں یاد کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت یاد کر لیا ہے، لیکن اب ذہن کی قوت اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب ہمیں تو بہت سارے موبائل نمبرز بھی یاد نہیں رہتے ہیں، گھر والوں کے نمبر یاد نہیں رہتے ہیں۔ قربان جاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کہ انہیں 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کیسے عظیم امام ہیں، کیسی عظیم شخصیت ہے کہ ان کو یہ ذہنی قوت کہاں سے حاصل ہوئی، یہ ذہن کے اندر قوت اور یہ پاور کہاں سے حاصل ہے، جبکہ وہ بھی ایک انسانی ذہن ہے۔ اس ذہن کے اندر اتنی قوت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ حدیث پاک کو یاد بھی کر رہے ہیں، اور صرف متن حدیث نہیں، مکمل اسماء الرجال کے ساتھ، سند کے ساتھ، اور مکمل طور پر ان احادیث کریمہ کے اندر جو محدثین گفتگو فرماتے ہیں صحت کے اعتبار سے، ضعف کے اعتبار سے، وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ لہذا یہی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا ذہن جتنا صاف ستھرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ذہن کے اندر اتنی ہی قوت پیدا فرماتا ہے۔ اسی لیے ذہنی قوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے اسی مقصد کے لیے ذہن کا استعمال شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز ذہن بھی محفوظ رہے گا، ذہن کی قوت بھی محفوظ رہے گی، اور ذہن بہترین انداز سے کام کرتا نظر آئے گا۔ آج بہت سارے طلباء، بہت سارے اسٹوڈنٹس کبھی کبھی ذہنی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں ذہن کو پاک فکر کے ساتھ مزین کرو، ذہن کے اندر پاک فکر رکھو۔ اگر ذہن کے اندر گندگی آنا شروع ہو جائے تو ذہنی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے کا حافظہ محفوظ نہیں رہتا ہے، درو گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹ بولنے والے کا حافظہ یعنی یاد کرنے کی ایک جو قوت ہوتی ہے جس کو قوت حافظہ کہا گیا، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ ایک گناہ ہے، جھوٹ ایک اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے۔ اس لیے بندہ جب جھوٹ سے بچنا شروع کر دیتا ہے اس کے ذہن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آنکھوں کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، قوت بصارت کا عالم یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے ایران کی سرزمین پر لڑی جانے والی جنگ کو دیکھ رہے ہیں
وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے ایران میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہی سے ڈائریکشن دے رہے ہیں، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ آپ مجھے بتائیے یہ آنکھوں میں قوت کہاں سے آئی؟ یہ قوت بصارت، یہ قوت بصارت کیسی؟ یہ بصارت کی بھی قوت ہے، یہ بصیرت کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن آنکھوں کے اندر قوت عطا فرماتا ہے وہ زمین پر رہ کر کے وہ عرش اعظم کو دیکھ لیتے ہیں، زمین کے اوپر رہ کر تحت الثری کو دیکھ لیتے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ قوت بصارت عطا فرماتا ہے وہ قبر کے حالات کو بھی جان لیتے ہیں۔ تو جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا یہ عالم ہے تو اب آپ اسی سے ایک عقیدہ بھی لے لو، اسی عقیدے کو ذہن میں محفوظ رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے پہ آتا ہے، جس کو چاہے جتنی چاہے نعمت میں قوت عطا فرمائے، اس میں اضافہ فرمائے، اور جب سب سے زیادہ نعمت اللہ نے اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا ہے تو حضور کی نعمتوں کا عالم کیا ہے؟ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں میں زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر جو قلم چل رہا ہے اس کی آواز کو بھی میں سنتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قوت سماعت کے حوالے سے آج کچھ لوگوں کو معاذ اللہ عجیب طرح کا شک و شبہ ہو گیا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، جب ایک بندہ مومن کامل ہو جاتا ہے، ولایت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے ایسی قوت ملتی ہے کہ اس کی قوت بصارت بڑھ جاتی ہے، دیکھنے کی قوت بڑھ جاتی ہے، سننے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نعمتوں میں بے شمار نعمتوں میں اضافہ بھی فرمایا ہے، معجزات بھی عطا فرمایا ہے، تو پھر حضور اگر یہ فرما دیں کہ میرا امتی جہاں کہیں ہو وہ عمل کر رہا ہو میں اسے دیکھتا ہوں، اس کے عمل کو بھی دیکھتا ہوں، تو اس میں شک شبہ کی کیا بات ہے؟ اس میں شک شبہ کی بات کیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم غلام مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے مقام نہاوند میں ایران کی سرزمین پر جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو نعمت دینے والا رب قدیر اللہ جل شانہ ہے، اور جس نعمت کو دینے کے بعد اس میں کتنا اضافہ فرما دے یہ بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، جس کو جتنی چاہے نعمت میں اضافہ فرما دے، جتنی چاہے نعمتیں عطا فرما دے۔ لہٰذا آج خصوصیت کے ساتھ یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شروع کریں۔ نعمتوں کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، تو ذہن کا استعمال صحیح ہو، سوچنے کا انداز بہتر ہو، فکر پاکیزہ ہو، آنکھوں کا استعمال صحیح ہو۔ آج کل ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آنکھ ہے میں جو چاہوں دیکھ لوں، میری آنکھیں ہیں میں جیسا چاہوں دیکھ لوں، جس چیز کو چاہوں دیکھ لوں۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہم نے ان آنکھوں کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا، جیسا کہ آج کل بہت سارے اس میں برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان کے لیے دل تک پہنچنے کا جو سب سے بڑا راستہ ہے وہ آنکھیں ہیں، آنکھوں کے راستے سے دل تک پہنچتا ہے، ورنہ دل تو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے کہ ڈائریکٹ شیطان دل تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، لیکن یہ آنکھوں کے راستے سے شیطان دل تک پہنچتا ہے۔ آنکھوں کے راستے دل تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اگر غلط چیز دیکھے تو اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، ناجائز و حرام چیزیں دیکھے اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، اور جب دل پہ اثر پڑتا ہے تو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہاں مجھے ویسے ہی کرنا ہے،
مجھے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. لہذا اگر غلط چیزوں کو بچہ دیکھ رہا ہے، اور بچہ تو ناسمجھ ہو سکتا ہے یا سمجھدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف معمولی طور پر ظاہری لذت کے لیے دیکھ رہا ہے، اس کا اثر جب دل پہ پڑتا ہے تو وہ اسی طرح کی حرکت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے قدم اٹھتے ہیں گناہوں کی طرف، اس کی نگاہیں اس طرح سے بے راہ روی کی شکار ہو جاتی ہیں کہ اب پھر وہ غیر محرموں پر نظر ڈالنا ہی اپنے لیے بہتر سمجھنے لگتا ہے. لہذا پہلے آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کو بچا لو، اس لیے کہ جو آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی محفوظ فرماتا ہے، اس کے ذہن کو اللہ بے پناہ قوت بھی عطا فرماتا ہے. جن لوگوں نے اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی وہ ذہن کی حفاظت نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی وہ اپنے دل کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس بات کی خاص تاکید اللہ نے فرمائی ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ مومنین سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نگاہیں نیچی کرنے کا حکم کیوں ہے؟ نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تاکہ نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے، نگاہ کسی غلط چیز پر نہ پڑے، حرام چیز پر کی طرف نگاہ نہ جائے. اس کی طرف اگر نگاہ جا رہی ہے تو اسی راستے سے پھر شیطان دل تک پہنچتا ہے، اور جہاں شیطان دل تک پہنچ گیا پھر وہیں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے پھر اخلاق بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہیں سے کردار و عمل خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے قدم بہک جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے نمازی جنہوں نے حج بھی کر لیا، جنہوں نے عمرہ بھی کر لیا، رمضان شریف کے روزے بھی رکھ لیے، لیکن جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے تو پھر ان کے قدم بہکتے نظر آئے، ان کے قدم ڈگمگاتے نظر آئے، گناہوں کی طرف جاتے نظر آئے. اسی لیے آج اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو، نگاہیں اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہیں، لہذا ان کا استعمال صحیح ہو. اگر نگاہوں سے آپ نے اچھی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا آپ نے استعمال صحیح شروع کر دیا، یقیناً نگاہوں کے اندر قوت بصارت بھی بڑھ جائے گی، دیکھنے کی قوت بھی بڑھ جائے گی، اور اس سے محروم ہونے سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں تمہاری نگاہ اٹھے تو اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اٹھے، تمہاری نگاہ اٹھے تو قرآن کریم کی زیارت کے لیے اٹھے، تمہاری نگاہ اٹھے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے اٹھے، تمہاری نگاہ اٹھے مسجد کی طرف جانے کے لیے اٹھے. اگر تم نے ان تمام نیکیوں کے لیے اپنی نگاہوں کا استعمال شروع کر دیا تو نگاہوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور نگاہوں کے اندر قوت بصارت بڑھتی چلی جائے گی. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم کیسے بچ سکیں گے، قدم قدم پر گناہ ہیں، قدم قدم پر کہیں اگر نگاہ اٹھتی ہے تو ہر طرف گناہ ہیں. اس کو ایک بزرگ نے بڑی بہترین مثال سے ہمیں سمجھایا. حالات ہیں، ماحول ایسا ہے، جیسے خاص طور جو بچے جو اسٹوڈنٹس کالج جاتے ہیں، کالج میں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، کیسے ہم بچ سکتے ہیں. ان کے لیے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں. ایک بزرگ نے بڑی بہترین مثال دی. جب ان سے پوچھا گیا کہ حالات ایسے خراب ہو، ماحول اتنا خراب ہو، اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے مثال دی. دیکھو اگر آپ کہیں جا رہے ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہے اور بالکل تنگ راستہ ہے، بالکل باریک راستہ ہے، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی ہے، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی ہے. اگر بیچ سے آپ کو نکلنا ہے تو کیسے نکلو گے؟ اپنے کپڑے کو بچاؤ گے کہ اگر ادھر تھوڑا جھکا تو کانٹا لگ جائے گا، کپڑا پھٹ جائے گا، ادھر جھکا تو کانٹا لگ جائے گا، کپڑا پھٹ جائے گا. تو جس طریقے سے آپ اس راستے میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہو، ایسے ہی اگر کہیں آپ کو کوئی ماحول خراب نظر آئے، وہاں اگر نگاہ نیچی کر کے نگاہوں کی حفاظت کر کے آپ گزر جاؤ گے، آپ کی نگاہیں بھی محفوظ رہیں گی، آپ کا دل بھی محفوظ رہے گا. کہ آج ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اخلاق جو بگڑ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں کر پا رہے. تو میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز نعمتیں محفوظ بھی رہیں گی اور وہ نعمتوں میں برکت بھی ہوگی، اضافہ بھی. اور اگر نعمتوں کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو وہ نعمت چھینی جا سکتی ہے. نعمت چھین لی جانا یعنی اگر دنیا میں انسان اس نعمت سے محروم ہو جائے تو وہ پھر زندگی بھر پریشان رہتا ہے. جیسا کہ اگر کسی کو بہت دولت ملی اور پھر چند دنوں کے بعد وہ دولت ختم ہو گئی، عیش و آرام کے سامان سب ختم ہو گئے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو معاذ اللہ سوسائڈ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں،
خودکشی کرنے لگتے ہیں کہ میں تو بڑا دولت مند تھا، سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں رہ گیا، اب زندگی میں کچھ مزہ نہیں ہے۔ لہذا اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ دولت ملنے کے بعد کس طرح سے ہمارے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہے یا دولت ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے دولت کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیا، انشاءاللہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ اس دولت میں اضافہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے دولت کا استعمال کس طرح سے کیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی مالی حیثیت بالکل ہی واضح ہے کہ اللہ نے بہت مال سے آپ کو نوازا تھا، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال دولت ملی، مال جو ملا تھا، اس کا استعمال اللہ کی راہ میں زیادہ کرتے تھے، اپنے اوپر بھی کم خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب، ان کی بچی کی شادی تھی، ان کو ضرورت تھی، تو وہ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان پر کہ میں کچھ مانگ لوں گا تو میرا کام چل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب گئے، کیا دیکھا، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے۔ کس بنیاد پر ڈانٹ رہے تھے؟ ڈانٹ اس لیے رہے تھے کہ جو چراغ کی جو بتی تھی، لو تھی، وہ زیادہ اونچی کر دیا، جس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس غلام کو ڈانٹا، تجھے احساس نہیں ہے کیونکہ بتی اگر کم رہے گی تب بھی تو اجالا مل رہا ہے جس سے ہمیں روشنی مل سکتی ہے، تو یہ بتی زیادہ کرنے کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، وہ حضرت عثمان غنی جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، آج انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، چاہے میں جس طریقے سے خرچ کروں، اپنے مکان کے لیے 50 لاکھ 1 کروڑ ڈیکوریشن میں خرچ کرنے والے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دولت صرف اس لیے دی ہے کہ اپنی عیاشیوں میں خرچ کریں، اپنے عیش و آرام کے سامان کے لیے خرچ کریں، بلکہ اللہ نے دولت اس لیے دی ہے کہ اپنے استعمال کے لیے کم رکھو اور اللہ کے دین کے لیے زیادہ خرچ کرو۔ اور جو اللہ کے دین کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں اضافہ بھی فرماتا ہے، وہ لٹاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی، جب کبھی دین کے لیے ضرورت پیش آئی ہے۔ ایک مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں پیش کرے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں پیش کرے؟ اس وقت زیادہ ضرورت تھی، تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ساز و سامان کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں پیش کرے؟ تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے جھومنے لگے اور ارشاد فرماتے ہیں، آج سے کوئی چیز عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ جذبہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ جتنی دولت اللہ نے دی ہے وہ ہمیں اپنی جائز ضروریات کے لیے تو خرچ کرنا ہے، لیکن بچا کر اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرنا ہے، دین کی نصرت و حمایت میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی آپ کی دولت میں کمی نہیں آئی، بلکہ لٹاتے رہے، ہزاروں لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر دولت کی حفاظت چاہتے ہو، دولت میں برکت چاہتے ہو، تو دولت کا استعمال صحیح طریقے سے کرو، انشاءاللہ دولت رائگاں نہیں جائے گی، برباد نہیں ہوگی، بلکہ وہ دولت کی حفاظت بھی ہوگی اور اس میں برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اور یہ جو آج ہماری قوم کا ایک بڑا المیہ یہ ہے، فکر یہ بن گئی ہے کہ سماج میں اپنی عزت بنانے کے لیے اگر کسی نے 50 لاکھ روپے شادی میں خرچ کیا تو میں 1 کروڑ خرچ کروں گا۔ یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ فلاں نے، ہمارے محلے کے ایک آدمی، انہوں نے 80 لاکھ روپے خرچ کر دیا، تو لوگ کہنے گے 80 لاکھ روپے، ایک بیٹی کی نکاح میں 80 لاکھ روپے خرچ کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا اس دولت کا یہی استعمال ہے؟
ایک بچی کی نکاح کے لیے، جبکہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے. آدمی یہ سوچتا ہے ایک ہی بیٹی ہے، لیکن ایک ہی بیٹی اپنی بیٹی ہے. کاش اگر وہ یہ سوچتا کہ اسی 80 لاکھ میں کم سے کم 800 بچیوں کی نکاح کر سکتا ہوں، اگر وہ یہ صد فکر رکھتا اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں اضافہ بھی فرماتا. اسی طرح سے اگر ایک بچی پر اگر کوئی انسان 80 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، میں اسے یہ ذہن دینا چاہتا ہوں یہ 80 لاکھ روپے ایک بچی پر خرچ کر کے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر اسی کو آپ نے 5-10 لاکھ میں اپنی بچی کی شادی کر دیتے اور باقی 70 لاکھ دین کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے اداروں کے لیے آپ نے خرچ کیا ہوتا تو ادارے بھی باقی ہوتے اور پوری قوم اس سے استفادہ کرتی. تعلیم گاہوں کے لیے ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ادارے بنانے کے لیے دولت نہیں ہے. اسکولز کتنے ہمارے پاس ہیں، کالجز کتنے ہمارے پاس ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کتنے ہمارے پاس ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. صرف اور صرف شادی بیاہ میں بالکل پانی کی طرح دولت بہاتے چلے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت نکاح سے پہلے بار بار کہتے ہیں، اور میرا بھی معمول ہے نکاح سے پہلے میں خاص تاکید کرتا ہوں، اس کے باوجود ان کے سروں پہ جو نہیں رکھتی ہے. لہٰذا اب میں کھل کر کے کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں، جو لوگ ابھی بھی اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی شادیوں میں جو 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں. اللہ نہ کرے کبھی وہ وقت آئے فلسطین اور غزہ کی سرزمین پر جا کر کے دیکھو، جو دولت مند تھے ان کے سروں سے ان کا سایہ اٹھ چکا ہے، ان کے گھر ان کے ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاس نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترستے نظر آ رہے ہیں. لہذا کبھی ایسا وقت نہ آئے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب بندہ مومن اللہ کی نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کرتا ہے تو یہی وقت آتا ہے جس کو اللہ نے فرمایا نا، ان عذابی لشدید ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے کہ تم پھر ایک ایک ٹکڑے کے لیے محتاج نظر آؤ گے. لہذا دولت کا استعمال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اپنی جائز ضروریات کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی خدمت میں ہمیں خرچ کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. تو دین کی مدد کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں اللہ کے دین کی خدمت اور مدد کے لیے ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنا ضروری ہے. آج دینی مزاج کم ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے خرچ کرنے کے لیے ایک جگہ میں نے دیکھا بمبئی میں، وہاں پر ٹورنامنٹ کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. ٹورنامنٹ کیا ہے؟ بس چند دن کھیل کا ایک مزہ لینے کے لیے چند ٹیمیں کھیلتی ہیں، اس کے بعد مزہ لے کے چلی جاتی ہیں اور لوگ اس کے لیے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ چندہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ایک مدرسہ تعمیر کرنا ہے، دینی ادارہ قائم کرنا ہے، ایک اسکول بنانا ہے، اس کے لیے آپ کتنا دیں گے؟ حضرت ہماری طرف سے 5000 لے لی. یہ مزاج بن گیا ہے. کھیل کود اور تماشوں کے لیے دولت رہ گئی ہے اور دینی کاموں کے لیے دولت نہیں ہے. ہو سکتا ہو معاذ اللہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہماری دولت اس لائق نہیں ہے کہ ہم دین کی کاموں کے لیے خرچ کریں، مگر یہ بھی انہیں فکر دینا چاہتا ہوں لہٰذا ایسی دولت کس کام کی ہے کہ جو کھیل کود اور تماشوں میں خرچ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو. لہٰذا وہ دولت بہتر ہے کہ جس دولت سے ہمارے جائز ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے رہیں اور شکر ادا کرنے کا مزاج بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے اور شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. تو یہی 2 چیزیں اہم میں عرض کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز نعمت محفوظ بھی رہے گی اور نعمت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، نعمت میں برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور اس طرح سے جو دشمنوں کا ایک خوف اور خطرہ جو لاحق ہے نا کہ آج ہندوستان میں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے تمہاری سب چھین لیں گے، تمہاری جائیداد چھین لیں گے، تم کو یہاں سے شہر بدر کر دیں گے، یہاں سے بھگا دیں گے، یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں. مومن کامل کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. لہذا اپنے دولت اور اپنی نعمتوں کے استعمال کا صحیح طریقہ اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری دولت کی بھی حفاظت فرمائے گا اور تمہاری عزت کی بھی حفاظت فرمائے گا.
عزت و آبرو کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، دولت کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اسی طریقے سے رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، اور نمازوں کی پابندی یہ ہم سب کے لیے لازم ہے۔ جو بھی مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت ہیں ان سے بھی یہ میرا خاص ان تک میرا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ادا کرنے کا ایک اور بہتر طریقہ یہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دولت صحیح راستے پر خرچ کرتا رہے، دین کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور نمازوں کی پابندی کرے تو یقیناً اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادا ہوگا۔ اس لیے کہ جو جسمانی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جو ذہن اللہ نے دیا ہے اس کا بھی شکر ادا ہو رہا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں اس کا بھی شکر ادا ہو رہا ہے، زبان اللہ نے دی ہے اس کا بھی شکر ادا ہو رہا ہے، ہاتھ کا شکر ادا ہو رہا ہے، پیروں کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ یعنی جسم کے اندر جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ہر نعمت کا اگر صحیح شکر ادا کرنا ہے تو نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہو گے، انشاءاللہ ساری نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ جو نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جسمانی قوت بھی عطا فرماتا ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی جسمانی قوت کم ہو جاتی ہے۔ جو 5 وقت کی نمازوں کے فضائل میں جو ذکر ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کی جسمانی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی جسم کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کا جسم کمزوری کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا نمازوں کی پابندی بھی کریں اور خاص طور پر باجماعت نماز ادا کرنے کی پابندی رکھیں، کوشش کریں گے۔ اب ایک آخری پیغام ہے، اس کو ذہن میں بہت محفوظ کر لیجئے، ہو سکتا ہو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہ 2 میں نے خاص طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ایک تو صحیح طریقے سے استعمال اور دوسرے اللہ کی عظیم عبادت نماز کی پابندی۔ اب ساتھ ہی ساتھ اگر بہت بڑی نعمتیں اور مزید نعمتیں حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کا فرمان عالی شان سنا رہا ہوں، ذہن میں یہ بات محفوظ رکھو۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو تکبیر اولا مل گئی اس کو دنیا و ما فیہا سے سب سے بہتر چیز مل گئی۔ آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے؟ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے تکبیر اولا مل گئی۔ تکبیر اولا کیا ہے؟ جب نماز کے لیے جماعت قائم ہوتی ہے تو وہ جماعت میں جو امام اللہ اکبر کہہ رہے ہیں پہلی رکعت میں جو شریک ہو گیا اس کو تکبیر اولا مل گئی۔ بعض علماء نے اس کو مخصوص کیا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر کے جو پہلی رکعت میں تکبیر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس میں بھی شامل ہو جاؤ تو یہ سب سے بہتر ہے کہ تکبیر اولا مل گئی۔ بعض علماء نے اس کے اندر اور توسیع فرمائی کہ پہلی رکعت میں بھی اگر شامل ہو گیا اسے تکبیر اولا مل گئی۔ یہی سے ایک ذہن یہ ملا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پہلی رکعت میں شامل ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں اسے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں سب سے بہتر چیز مل گئی۔ لیکن آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کو بہتر چیز مل جائے، یعنی سکون کی تلاش، عزت کی تلاش، کہاں کہاں ہم کس کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم تکبیر اولا پالو گے تو دنیا و ما فیہا سے سب سے بہتر چیز مل گئی۔ اس کا مطلب وہیں سے عزت بھی مل رہی ہے، وہیں سے دولت میں برکت بھی مل رہی ہے، وہیں سے اقتدار کی راہیں بھی ہموار ہو رہی ہیں، وہیں سے آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے آج یہ ذہن میں بات محفوظ رکھیں کہ آج ہم اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد بھی کریں اور جماعت قائم کرنے میں اہتمام کریں کہ پہلی رکعت میں شامل ہونے کے لیے جلدی جائیں۔ آج ہماری قوم کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ایک دم اخیر میں جاتے ہیں، خاص طور پر جمعہ کی نماز جو 8 دن میں ایک بار پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کب جاتے ہیں؟ جب تقریر ہو جائے، خطبہ ہو جائے اور جب نماز شروع ہو کر کے قرات بھی ہو جائے اس کے بعد شریک ہو کر کے 2 رکعت پڑھ لی اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ کیا مزاج بنا لیے؟
دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف اور اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ کی عظیم عبادت وقت کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں۔ لہذا فکر بدلو، سوچ بدلو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر ہمیں بہت ساری نعمتیں اور برکتیں ملنے والی ہیں، لہذا وہاں پر پہنچو اور وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرو، جماعت کی پابندی کی فکر کرو، تکبیر اولیٰ پانے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمتوں میں برکتیں بھی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کا صحیح طریقے سے شکر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔